बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 17 सितंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2020। इस वक्त नाज़रीन मैं मैरियट होटल इस्लामाबाद में मौजूद हूं, जहां पाकिस्तान बार काउंसिल की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम सियासी जमातों के रहनुमा और नुमाइंदे शरीक हैं। आज की APC पर तफसीली बातचीत अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन फ़िल वक्त मरीम नवाज़ साहबा की जानिब से जो हक़ाइक़ को मसक किया गया, आला अदलिया पर, आला अदलिया के जजेस पर इल्ज़ामात लगाते हुए जिस तरह से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई, इस मौजू पर बात करेंगे। दूसरा, आज एहतसाब अदालत की जानिब से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की किस्मत का फ़ैसला महफूज किया गया है, इस खबर पर भी हम बात करेंगे। और आज ये मैंने सेल्फ़ी मोड पर जो वीडियो बना रहा हूँ, इसकी मजबूरी ये है कि मैं यहाँ पर APC में शरीक हूँ। APC में जो शरीक होने वाले अपोजिशन रहनुमा हैं, जो नुमाइंदे हैं सियासी जमातों के, वो खिताब कर रहे हैं। तो जल्दी से मैंने ये चाहा कि जब तक कि APC ख़त्म होती है तो इस दौरान मरीम नवाज़ के हवाले से जो हक़ाइक़ मसक किए गए, उस पर एक वीडियो बनाकर आप नाज़रीन को मैं अपडेट कर देता हूँ। नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहबा ने जो कुछ किया, हक़ाइक़ को जिस तरह से मसक किया, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई, इस खबर पर बात करने से पहले थोड़ा सा मैं पस मंज़र बयान करना चाहूँगा। 14 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ की इस्तिस्ना की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया, खारिज कर दिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज़ शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। यह हुक्मनामा सामने आने के बाद मरीम नवाज़ साहबा की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर पर कुछ ट्वीट किए गए, जिस पर हमारे साथी सदीक जान ने बड़ी तफसील के साथ मरीम नवाज़ के ट्वीट्स का जवाब दिया था। लेकिन जो हक़ाइक़ थे वो सदीक जान की जानिब से उस तरह से बयान नहीं किए गए थे, बल्कि कुछ नई चीज़ें हक़ाइक़ की सूरत में, जो असल हक़ाइक़ हैं वो आप नाज़रीन के साथ मैं आपके सामने रखूँगा। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि मरीम नवाज़ ने किस तरह से हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर आवाम के सामने ट्वीट्स के ज़रिए पेश करने की कोशिश की है। मैं सारे ट्वीट्स जो हैं मरीम नवाज़ की जानिब से किए गए उन पर बात नहीं करूँगा, सिर्फ 3 या 4 ट्वीट्स का मैं ज़िक्र आप नाज़रीन के सामने करूँगा। सबसे पहले तो मैं इस ट्वीट को लूँगा मरीम नवाज़ साहबा का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बताओ किसी एक का नाम जिसके लिए एजेंसीज़ पर मुश्तमिल GIT बनाई गई या बनाई हो। इसमें मरीम नवाज़ साहबा का जो इशारा था वो पनामा GIT की तरफ था कि जिसमें ISI और MI के नुमाइंदे शामिल किए गए थे। लेकिन नाज़रीन, अगर हम हक़ाइक़ पर नज़र डालें, जब पनामा केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी 20 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जब पनामा केस का पहले फ़ेज़ का फ़ैसला सुनाया था, जिसमें 2 जजेस की जानिब से नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, 3 जजेस ने GIT बनाने का हुक्म दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 5 मेंबरान पर मुश्तमिल GIT बनाई जाएगी, जिसमें SCCP का नुमाइंदा भी होगा, जिसमें FIA का भी होगा, जिसमें स्टेट बैंक का भी होगा, ISI और MI के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। नाज़रीन, 20 अप्रैल को ये फ़ैसला आया और एक माह के अंदर शरीफ ख़ानदान, मुस्लिम लीग नवाज़ इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकती थी। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, शरीफ ख़ानदान की जानिब से इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई भी नज़रसानी की दरख्वास्त GIT की तश्कील से मुतल्लिक या GIT में जिन इदारों के नुमाइंदों को शामिल किया जाना था, इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई भी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की गई। और फिर हमने देखा कि मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से GIT का ऐलान कर दिया गया, वाजिद ज़िया को उसका सरबराह बनाया गया, और एक मौके पर शरीफ ख़ानदान की जानिब से, हुसैन नवाज़ की जानिब से GIT पर एतराज़ उठाया गया था। और GIT के जिन मेंबरान पर एतराज़ उठाया गया था वो ISI के नुमाइंदे नहीं थे, वो MI के नुमाइंदे नहीं थे, बल्कि आमिर अजीज़ जो कि स्टेट बैंक के नुमाइंदे थे, GIT का हिस्सा थे, उन पर एतराज़ उठाया गया था। और बिलाल रसूल जो SCCP से आए थे, GIT का उन्हें हिस्सा बनाया गया था, उनके नाम पर एतराज़ उठाया गया था। और जो ISI या जो MI के नुमाइंदे थे, उन पर हुसैन नवाज़ की जानिब से, शरीफ ख़ानदान की जानिब से किसी किस्म का कोई एतराज़, जब GIT इस मामले की तहकीकात कर रही थी, पनामा मामले की तहकीकात कर रही थी, किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाया गया था, बल्कि वाजिद ज़िया पर भी कोई एतराज़ नहीं उठाया गया था। आमिर अजीज़ के हवाले से हुसैन नवाज़ का एतराज़ ये था कि जब 1999 में 2000 में नवाज़ शरीफ को जिला वतन कर दिया गया था, तो उस वक्त जो नैब परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से बनाया गया था, और शरीफ ख़ानदान के केसेस को जो देख रहे थे वो आमिर अजीज़ ही देख रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया था। बिलाल रसूल पर हुसैन नवाज़ का एतराज़ ये था कि बिलाल रसूल की जो अहलिया हैं वो जो PTI है उनकी सरकर्दा कारकुन है, उनकी पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी है, और मियाँ अज़हर मेरे ख़्याल में हैं, शायद PTI में पहले थे, उस वक्त तो मुझे पता है थे। तो ये भी कहा गया था कि बिलाल रसूल मियां अज़हर के भांजे हैं, तो लिहाजा इन्हें भी शामिल ना किया जाए। लेकिन अदालत ने यह कहा था कि फ़िल वक्त आपके जो एतराज़ात हैं वो कबल अज़ वक्त हैं। अगर हमें GIT में या तहकीकात में कोई ऐसी चीज़ नज़र आई कि तासुब बढ़ता जा रहा है, तो हम इस हवाले से फ़ैसला बाद में करेंगे। फ़िलहाल आपके एतराज़ात जो है वो कबल अज़ वक्त हैं, इन पर कोई फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से मरीम नवाज़ ने जो ट्वीट्स किए थे उसमें एक एतराज़ ये भी उठाया गया था
کہ جج ارشد ملک کو تو گھر بھیج دیا گیا، مگر اس سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ نواز شریف کو سزا کس کے کہنے پر دی گئی، بلکہ نواز شریف کو ہی دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یاد رہے کہ نواز شریف کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم اسی مقدمے میں ہے جس میں خود سزا دینے والا جج ارشد ملک نے نواز شریف کی نہ صرف بے گناہی بلکہ بلیک میلنگ اور دباؤ میں زبردستی فیصلہ دلوائے جانے کا اعتراف کیا تھا۔ تو ناظرین، میں یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے کہ بالکل ارشد ملک نے یہ جو فیصلہ دیا ہوگا کسی دباؤ کے تحت دیا ہوگا، اور انہوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ پریشر کے تحت دیا، اس بات کو ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس فیصلے کے لیے بھی آپ نے قانون کو فالو کرنا ہے۔ نواز شریف کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث، ان کی جانب سے عدالت میں ایک بات کی گئی۔ خواجہ حارث نے یہ کہا کہ نواز شریف عدالت کی اجازت سے، نواز شریف حکومت کی اجازت سے بیرون ملک گئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں گئے، تو لہٰذا اب چونکہ وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتے، ڈاکٹر ان کو ایڈوائز نہیں کر رہے، ان کا وہاں پر ٹریٹمنٹ مکمل نہیں ہوا، تو لہٰذا عدالت ان کو استثناء دے دے۔ لیکن عدالت کیا کہہ رہی تھی؟ ایک تو آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ اگر حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے انہیں جانے کی اجازت دی تھی، اور اگر شیورٹی بانڈ پر کچھ مسئلہ تھا وہ لاہور ہائی کورٹ نے سیٹل کر دیا تھا، تو جب پنجاب حکومت نے 28 فروری 2020 کو نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی درخواست کو مسترد کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت نہیں چاہتی کہ نواز شریف جو ہے وہ بیرون ملک رہیں، بلکہ پاکستان واپس آئیں اور اپنی سزا کو فیس کریں۔ اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 8 ہفتوں کی ضمانت دی گئی تھی۔ 8 ہفتوں کی ضمانت نواز شریف کی دسمبر 2019 میں ختم ہو چکی ہے۔ تو جب ضمانت ختم ہو جاتی ہے تو ضمانت کے ملزم کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ اور جو مریم نواز صاحبہ کا سوال ہے کہ جو ارشد ملک کا معاملہ ہے اس کو نہیں دیکھا گیا، کہ فیصلہ جو ہے وہ دباؤ کے تحت ارشد ملک نے دیا تھا نواز شریف کے خلاف، تو اس کو عدالت نے نہیں دیکھا، لیکن نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ میں حقائق کی بات کروں گا، قانون کی بات کروں گا۔ ناظرین، اگر جو عدالت کے سامنے کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اس طرح کے مقدمات میں قیدی کو، ملزم کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے، لیکن جو حوالے دیے گئے پرویز مشرف کے حوالے سے خواجہ حارث کی جانب سے، پرویز مشرف کو سپریم کورٹ نے نہیں سنا تھا۔ سپریم کورٹ میں ایک لائر فورم کی درخواست تھی، وہ سنی گئی تھی، جس میں پرویز مشرف کے وکیل آئے ضرور تھے، سلمان صفدر، لیکن عدالت نے انہیں واضح طور پر کہا تھا کہ نواز شریف ایبسکانڈر قرار دیے جا چکے ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کو سننے کا موقع نہیں دیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ بات کر لیں، لیکن آپ وکالت نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے عدالت نے اس مقدمے میں نواز شریف وکیل کو کہہ لیں چلیں انڈائریکٹلی سن لیا، لیکن فیصلہ پرویز مشرف کے حق میں نہیں آیا تھا۔ اسی طرح سے خصوصی عدالت میں بھی پرویز مشرف ایبسکانڈر قرار پائے تھے۔ سلمان صفدر جو کہ پرویز مشرف کے وکیل تھے، انہیں نہیں سنا گیا تھا، اور جو سرکاری وکیل کیا گئے تھے میاں بشیر احمد یا بشیر احمد، بشیر رضا ان کا نام تھا، انہوں نے بھی دلائل دینے سے انکار کیا تھا۔ تو عدالت نے پھر ایکس پارٹی سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے لاہور ہائی کورٹ کی، جہاں لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے خلاف تشکیل دی گئی خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، تو یہ ایک معاملہ ضرور ہے، اس پر دوبارہ سے آرگو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ ایبسکانڈر کو عدالت جو ہے وہ جو رائٹ اس کے ہوتے ہیں آڈینس کے حوالے سے وہ نہیں دیے جاتے، اور بلکہ عامر فاروق صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ میں پرویز مشرف کے کیس میں یہ فیصلہ دے چکا ہوں کیونکہ وہ ایبسکانڈر ہیں، لہٰذا ان کو نہیں سنا جا سکتا۔ اور جو مریم نواز صاحبہ بار بار کہتی ہیں کہ ارشد ملک نے دباؤ کے تحت فیصلہ دیا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ ارشد ملک کی آڈیو ویڈیو کے حوالے سے جو شریف خاندان کا کیس ہے وہ سننے کے لیے تیار ہے۔ سب سے پہلا جو کیس سنا جانا ہے، جو سب سے پہلی درخواست سنی جانی ہے، وہ ارشد ملک کے حوالے سے ہے، جو کہ شریف خاندان کی جانب سے، خواجہ حارث کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت صرف یہ ہے کہ عدالت یہ چاہتی ہے کہ ہم نے حکم دیا، نواز شریف نے، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم سے اجازت لے کے نہیں گئے، نواز شریف کو اگر بیرون ملک جانا تھا تو ہمیں پہلے بتاتے جب ان کو ضمانت دی جا رہی تھی، ایک تو ہم سے اجازت لے کر نہیں گئے، پھر ہم نے سرنڈر کرنے کا حکم دیا، تو نواز شریف پیش نہیں ہو رہے۔ نواز شریف آج پیش ہو جائیں عدالت میں، 22 ستمبر کو پیش ہو جائیں، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ارشد ملک کا جو معاملہ ہے، جو آڈیو ویڈیو کا معاملہ ہے، جو نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کے اوپر، اس ایویڈنس کے اوپر، ان دستاویزات کے اوپر، اس ویڈیو کے اوپر نواز شریف کی سزا ختم ہو سکتی ہے، تو میرے خیال سے نون لیگ اگر سمجھتی ہے، جیسے میں نے بھی کہا کہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ شواہد بالکل درست ہیں، دباؤ کے تحت ارشد ملک نے فیصلہ دیا ہوگا، تو پھر میرے خیال سے اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے شریف خاندان کو، اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اگر نواز شریف پیش نہیں ہوتے، سرنڈر نہیں کرتے، تو یہ جو درخواستیں ہیں ارشد ملک کی آڈیو ویڈیو سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، یا جتنی متفرق درخواستیں دائر کی گئی ہیں، انہیں عدالت سنے بغیر جو ہے وہ مسترد کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔
اور جو ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ عمران خان بھی مفرور تھے، لیکن انہیں بھی عدالت کی جانب سے سنا گیا. جب تک عمران خان ATC میں مفرور تھے، عدالت کے سامنے وہ پیش نہیں ہوتے تھے. لیکن جو مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، جب وہ الیکشن لڑنے لگے تھے یا پھر جب الیکشن جیت گئے تھے تو وہ عدالت کے سامنے پیش ہو گئے تھے. ان کے دامن پر جو مفرور ہونے کا دھبا تھا، جب وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، وہ عدالت نے ختم کر دیا تھا. ان کا ایبسکانڈر کا، اشتہاری کا جو سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا تھا اور عمران خان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا. اسی طرح سے اگر نواز شریف بھی پیش ہو سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ عدالت بھی انہیں ضمانت دے دے اور ان کے جو ایبسکانڈر کا سٹیٹس ہے اسے ختم کر دے، کیونکہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں نے جیسے بتایا تھا کہ میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا. لیکن ایک جو ٹویٹ اور کی گئی تھی مریم نواز صاحبہ کی جانب سے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ججز دباؤ کے تحت فیصلے دے رہے ہیں، اور یہ جو فیصلے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ججز دباؤ کے تحت یہ فیصلے دے رہے ہیں. میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ سیاستدانوں کی طرح معزز ججز بھی دباؤ میں ہیں. ان کے فیصلے کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ میں ہیں، مگر کیا معزز جج حضرات کو اس قسم کی عدلیہ دشمن واروں کے سامنے دیوار نہیں بن جانا چاہیے؟ دیوار بنتے ہیں نہیں بنتے میں اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن جہاں تک دباؤ کی بات ہے تو نواز شریف کو 8 ہفتوں کی ضمانت بھی اسی بینچ کی جانب سے دی گئی تھی. تو اس وقت تو شریف خاندان کی جانب سے نون لیگ کے ہمارے وکلا سپورٹر، نون لیگ کے ہمارے بھائیوں کی جانب سے جو ان کے ووٹر ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، رسگلے بھی کھائے گئے تھے، گلاب جامن بھی کھائے گئے تھے، مٹھائیاں تقسیم بھی کی گئی تھیں. تو آج بھی یہ ججز باعث نہیں ہے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے. عدالت چاہتی ہے سرنڈر کریں، کیونکہ جس طرح کی تصاویر نواز شریف کے سامنے آئی تھیں ان کو دیکھ کر ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں کہ شاید نواز شریف بیرون ملک رہنا چاہتے ہیں، اپنی سزا نہیں کاٹنا چاہتے، عدلیہ کو فیس نہیں کرنا چاہتے. یہ امپریشن بن چکا ہے اور اس امپریشن کو ختم کرنا بھی نون لیگ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کس طرح سے ختم کرتے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں. آج احتساب عدالت میں پارک لین، منی لانڈرنگ اور ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس پر سماعت ہوئی. زرداری کی جانب سے ان تینوں ریفرنس کو خارج کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی. احتساب عدالت کے جج سید اصغر علی نے آج کے اس کیس کی سماعت کی، جس میں فاروق ایچ نائک نے یہ دلائل دیے کہ ان ٹھٹا واٹر سپلائی میں جو تحقیقات نیب کی جانب سے کی گئی اس میں آصف علی زرداری کو طلب نہیں کیا گیا، جو تحقیقات کرنے کا طریقہ ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اور چیئرمین نیب کے پاس ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ان کی جانب سے استدعا کی گئی کہ آصف علی زرداری کے خلاف ضمنی ریفرنس جو دائر کیے گئے ہیں اور جو دیگر ریفرنس ہیں، پارک لین ریفرنس میں، منی لانڈرنگ میں اور ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں، یہ تمام ریفرنس خارج کیے جائیں. لیکن جو نیب کے وکیل نے دلائل دیے سردار مظفر عباسی کی جانب سے، انہوں نے یہ کہا کہ فاروق ایچ نائک کی جانب سے دلائل تو دے دیے گئے ہیں کہ ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا چیئرمین نیب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن کسی قانون کا حوالہ نہیں دیا گیا، ضمنی ریفرنس خارج نہیں کیے جا سکتے. اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا کہ پاناما کے مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ اگر ضمنی ریفرنس بھی دائر کرنا پڑے تو نیب دائر کر سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب کی جانب سے ٹھٹا واٹر سپلائی میں آصف علی زرداری کو طلب کیا گیا تھا، نوٹس جاری کیا گیا تھا، ان سے تحریری جواب مانگا گیا تھا، لیکن آصف علی زرداری نہ خود پیش ہوئے، نہ نیب کی جانب سے بھیجے گئے نوٹس کا ان کی جانب سے جواب دیا گیا. تو اس کے بعد آج احتساب عدالت نے آصف علی زرداری کی قسمت کا فیصلہ ان 3 ریفرنس میں، منی لانڈرنگ ریفرنس میں، پارک لین ریفرنس میں اور ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں محفوظ کر لیا ہے، جو احتساب عدالت کی جانب سے کل جو ہے وہ سنایا جائے گا. تو آج کی ناظرین ویڈیو میں اتنا ہی. APC میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی، لیکن آپ کو اتنا ضرور بتا دیتے ہیں کہ آج کی APC میں جو ایجنڈا ہے سول لبرٹیز کے حوالے سے، اعلیٰ عدلیہ میں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے حوالے سے اس پر بات نہیں ہو رہی، بلکہ پاک فوج کو اس میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ اگلی ویڈیو میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے.